السلام علیکم، دس از محمد کاشف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دوران سفر اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ایسے شخص کا صحیح سلامت لوٹ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بقول شاعر، اس سڑک پر جائے کوئی خوش خصال اور سلامت لوٹ آئے کیا مجال۔ اصل میں شاعر ارباب اقدار کے رویوں پر رٹ چوٹ کر رہے ہیں کہ وہ خود تو آرام دہ محلے میں زندگی گزار رہے ہیں، جن شاہراہوں پر انہیں سفر کرنا ہوتا ہے وہ خوب کشادہ اور آرام دہ ہوتی ہیں، اسی لیے انہیں عام شاہراہوں کی کچھ فکر نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ ان شاہراہوں کے مسائل سے باخبر ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر امید کرتے ہیں کہ شاید اس کی پکار پر اہل اقدار طبقہ کوئی قدم اٹھائے اور ہمارے خستہ حال شاہراہوں کی بہتری کے لیے کچھ کر ڈالے۔ بقول شاعر، جو ختم حسن تحبس سے ہر خزاں کر دے، خدایا ایسا عطا ہم کو حکمران کر دے۔ سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال، سوچتا ہوں غور و فکر کرتا ہوں۔ وظیفہ حکومت کی طرف سے ملنے والی پینشن، بدحالی بری حالت، خیال احساس، شاید حکومت کو میری پینشن کی طرح اس سرحد کی بدحالی کا احساس پیدا ہو جائے اور وہ اس کی بحالی کے لیے کچھ اقدام کر ڈالیں۔ تشریح طلب شعر میں مرزا محمود سردی معروف شاہراہ مال گودام روڈ کی خستہ حالی کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ حکومت کو نہ جانے اس سڑک کی بدحالی کا احساس کب ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح میری ریٹائرمنٹ کے وقت میری پینشن کا مسئلہ اٹک گیا تھا اور پھر بڑی تگ و دو کے بعد ارباب اقدار نے اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ شاعر دوسرے مصرعے میں امید کر رہے ہیں کہ جس طرح میری پینشن کا مسئلہ مجھے ناقابل حل معلوم ہوتا تھا، لیکن ایک طویل انتظار کے بعد یہ مسئلہ آخرکار حل کر دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح شاید حکومتی ارکان کو اس سڑک کی خستہ حالی پر رحم آ جائے اور وہ اس کی مرمت کی طرف توجہ دینا شروع کر ڈالیں۔ بقول جاوید انجم لال پوری، کب تلک وعدہ خوشحالی رہے گا موقف، اب تو یہ قول کس طور نبھایا جائے۔ شاعر اصل میں کہتے ہیں کہ صاحبان اقدار کی نفسیات کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ اگر کسی کام کو نہ کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے وہ کام نہیں کروا سکتی، لیکن اگر یہ نظم کرم پہ آ جائیں تو بگڑے سے بگڑے معاملوں کو دنوں میں حل کر ڈالتے ہیں۔ شاید اسی لیے شاعر امید بڑے انداز میں اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح میرا ذاتی مسئلہ پینشن دے کر حل کر دیا گیا تھا، اسی طرح ہمارے اس مجموعی مسئلے کو بھی حل کر دیا جائے گا، کیونکہ سڑکیں عام کی سہولت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اگر کسی ملک کی شاہراہیں ٹھیک ہوں گی تو وہ ملک اسی رفتار سے ترقی کرے گا۔ بقول شاعر، اے اقدار والو سب قوم ہے سوالے، تعمیر کب کرو گے تم ملک کی شاہراہیں۔ شاعر مال گودام روڈ کو بے مثال کہہ رہا ہے۔ شاعر کے مطابق اس سڑک جیسی کوئی اور سڑک نہیں ہے۔ اس سڑک پر ٹانگیں الٹنے سے کئی گھوڑوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ سڑک پر چلنے والی سواریوں مثلاً ٹانگوں، جیپوں، ریڑھیوں اور سائیکلوں کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ سڑک پر جانے کا جسے اتفاق ہو اس کے لوٹ کر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاعر نے نظم کے آخری شعر میں حکومت کو اپنے وظیفے اور سڑک کی بدحالی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ طالب علمی کے زمانے ہی سے شاعر کہنے لگے تھے۔ پشاور کے جریدے سنگ محل کے ذریعے شاعر نے اپنی شعر کو سڑکوں کا لازوال کہا ہے۔